عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. فرمایا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کسی طرح بھی دوستی نہیں ہو سکتے. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمدللہ وکفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. صدق الله المولانا العظيم. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ سے غلطی کی اور اس نے مسلمانوں کی راز مشرقین مکہ تک پہنچانے کی کوشش کی. اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو سخت تنبیہ کی کہ ایسی غلطی کا اعادہ نہیں ہونا چاہیے. پھر اللہ نے کافروں کے ساتھ مقاطعات کا حکم دیا اور ان کے ساتھ دوستی کرنے کی ممانعت فرما دی کہ ان کے ساتھ تعلقات کو قطع کر اور ان کے ساتھ دوستی کرنے کی ممانعت فرما دی. فرمایا اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کسی طرح بھی دوستی نہیں ہو سکتے. نہ انہیں اپنا رازدار بنایا جا سکتا ہے کیونکہ جب بھی انہیں موقع ملے گا وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے ہر صورت میں، کہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر، مالی طور پر وہ ہر صورت میں تمہیں اذیت پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے. اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھوں اور زبانوں سے اہل ایمان کو اذیت پہنچاتے ہیں کہ تم نے یہ کام اپنے بیوی بچوں کی مصلحت کے لیے کیا ہے، مگر قیامت والے دن رشتہ دار، اولاد اور مال کسی کی کام نہیں آئے گے. پھر فرمایا تمہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ اختیار کرنا چاہیے، اسوہ حسنہ اختیار کرنا چاہیے تھا، جنہوں نے اپنے قوم، برادری، حتیٰ کہ اپنے باپ سے بھی گزارش کا اظہار کر دیا. اور فرمایا کہ جب تک تم اللہ وحدہ لا شریک لہ پر ایمان نہیں لاؤ گے ہمارے اور تمہارے درمیان نفرت ہی رہیں گے، ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض رہیں گے، دوستی نہیں ہو سکتے. کیونکہ تم اللہ وحدہ لا شریک لہ کے اوپر ایمان لے کر نہیں آئے گے، تو لہذا نفرت، عداوت اور بغض کا دیوار حائل رہے گی ہر صورت میں. درمیان میں پھر اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان دعا کا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کافروں کا تخت مشق نہ بنائے اور کسی آزمائش میں نہ ڈالے. اب آج کے درس میں اللہ نے کافروں کو دوستی نہ کرنے کی حکمت بیان کی ہے کہ دوستی نہ کرنے کا اصل حکمت کیا ہے، اور اس کے ساتھ ایک قسم کا پیشن گوئی بھی کی. اللہ رب العزت حقیقت سامنے لا دی اور ساتھ توقع بھی دلائی کہ دشمنی کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہے گا. شاید ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ چاہے تو اس دشمنی کو دوستی میں تبدیل کر دے، بدل دے. تو اسی وجہ سے ارشاد ہوا کہ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور تمہاری دشمنوں کی درمیان دوستی کا فضا قائم کر دے، اور جو تمہارے دوست
تمہارے دوست بن جائے، تمہارے سے تعلقات استوار ہو جائے، بہتر ہو جائے، مگر جب تک درمیان میں کفر کی دیوار کھڑے ہے تو وہ کھڑے رہیں گے، وہ ہمیشہ وہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے اور ہمیشہ نقصان پہنچانے کی ہی درپائے دیتے ہیں۔ تو ایسی حالات میں ان کے ساتھ دوستی نہیں ہو سکتی، تو تم اس قانون کی پابندی کرو، مگر نا امید نہ ہونا۔ عسى الله ان يجعل، شاید کہ تمہارے اور ان کے درمیان اللہ تعالیٰ دوستانہ تعلقات قائم کر دے، بالکل نا امید نہ ہونا۔ عسى الله ان يجعل، تمہارے درمیان اور ان کافروں کی درمیان دشمنی کی دیوار کھڑے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے کفر کی، ان لوگوں نے شرک کی ہے، اور جب تک وہ لوگ کفر اور شرک میں ڈوبے ہوئے ہیں نہ، تو تمہارے ساتھ اور ان کے ساتھ دشمنی اور نفرت و بغض کا دیوار کھڑے، اب ان سے تم دوستی نہیں کر سکتے، لیکن نا امید نہ ہونا۔ اس لیے نا امید نہ ہونا کہ شاید اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور ان کی درمیان دوستی کا فضا قائم کر دے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل ہے؟ کوئی بھی مشکل نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ایمان اسلام قبول کر لے، دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے کہ تم سے ان کی دوستی ہو جائیں گے، اور ان سے بھی تم سے دوستی ہو جائے، تو اس بات کے اوپر تم نا امید نہ ہو۔ پھر میں نے دوستوں کچھ ہی عرصہ کے بعد اللہ نے بدترین دشمنوں کی دلوں میں بھی بدترین دشمنوں کی دلوں کو پھیر دی، اور وہ ایمان لے آئے، جس سے فتح مکہ کے دن مشرکین مکہ میں سے کچھ سات آدمی باقی ہے، ابو جہل اور اسی طریقے سے ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، اور میرے دوستوں حضرت ابو سفیان وغیرہ اسلام کے سخت ترین دشمن تھے، مگر انہوں نے ان کی بیوی ہندہ نے اسلام قبول کر لیا۔ تو کہنے لگا حضور اب ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا۔ فتح مکہ کی بات، یہ مشرکین مکہ میں سے سب سے بڑے ابو سفیان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ ابو سفیان اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کو اسلام کے لیے قبول فرما لے، یا پھر دونوں میں سے کوئی ایک اسلام کے لیے قبول فرما لے۔ تو سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے اسلام قبول کیا۔ اس کی بعد جب فتح مکہ حاصل ہوئے، فتح مکہ کے وقت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لی۔ تو فرمایا کہ بھئی یہ تو اسلام کی دشمن تھے، اور تمہارے درمیان اور ان کی درمیان نفرت اور عداوت اور بغض کی دیوار کھڑے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ تم نا امید نہ ہونا، شاید ہو سکتا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی دلوں کو بدل دے، جو دشمن کے سخت ترین اور دشمنی کے دوستی میں تبدیل فرما دے۔ تو آپ دیکھو جب فتح مکہ حاصل ہوئے مسلمانوں کو، تو ابو سفیان نے اسلام قبول کر لیا، اور ان کی بیوی ہندہ فرمایا اسلام قبول کر لیا۔ تو کہنے لگا حضور آج سے پہلے ہمارے نزدیک آپ کے گھر سے زیادہ محبوب کوئی بھی نہیں، ہم آپ کے گھر کو ہی دشمن، سب سے بڑے زیادہ محبوب ہمارے جو نفرت تھی، ہماری جو عداوت تھی آپ کے گھر سے تھے، دنیا میں کوئی بھی گھر ایسے نہیں، اور ہمارے تمنا یہ ہوتی تھی کہ ہم آپ کو سب سے زیادہ ذلت حاصل ہو، مگر آج معاملہ بالکل برعکس ہو گیا۔ آج ہمیں آپ کا گھر سب سے زیادہ محبوب لگنے لگا، ادھر سے مقبول ہو گئے، اور جب اسلام قبول کر لی تو سب سے زیادہ محبوب آپ کے گھر لگنے لگے۔ ایسے وقت تک سب سے زیادہ محبوب آپ کے گھر مجھے لگتے تھے، اور ہماری یہ سوچ تھی کہ آپ کو سب سے زیادہ ذلت حاصل ہو۔ تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جذبہ ابھی اور بھی باقی ہے، یعنی اور بڑھے گا، دیکھو یہ تو آپ کو اللہ کے رسول کی گھر محبوب لگنے لگے، لیکن وقت اور ہے، اسے وقت آئے گا کہ اس کو آپ کو اور زیادہ
محبوب لگے گا، مزید بڑھے گا اس میں آپ کی، تو اللہ آپ کو مزید اخلاص عطا فرمائے۔ اللہ کی پیشنگوئی کے مطابق بعض بدترین دشمن اسلام قبول کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، وہ بہترین دشمن اور بہترین دوست بن گئے۔ خطرناک قسم کے دشمن ہیں، بہترین دوست بن گئے تمہارے۔ ابو سفیان اسلام قبول کرنے کے بعد ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 شرط اللہ کے رسول کو دی، 3 شرط ابو سفیان کہنے لگا اسلام قبول کرنا۔ ابو سفیان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چیزوں کی درخواست دی، یا رسول اللہ، یہ درخواست گزارش ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ہم مسلمانوں کے خلاف بڑے تیز رفتار بہت تیزی سے لڑتے تھے زمانہ جاہلیت میں، اور بہادریت کے ساتھ لڑتے تھے۔ آپ ہمیں اجازت دیں، جب ہم دائرہ اسلام میں داخل ہوں گے تو ہماری یہ جذبات ہے، اب ہمیں اجازت دیں، جیسے ہم پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑ رہے تھے، جنگیں لڑ رہے تھے، آج بھائی اسلام کی حمایت میں مسلمانوں کی خلاف جو لوگ یعنی کافروں کے ساتھ بہادریت کے ساتھ جنگ لڑتے رہے، تو آپ اس بات کی اجازت دے دیں۔ اللہ کے رسول نے ان کو اجازت دے دی۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرقہ مرتدین کی ایک سلسلہ تھے، فتنہ مرتدین کی سلسلہ میں سب سے بڑے مرتد ذی الخمار کے خلاف ابو سفیان نے جہاد کے عالم کو بلند کیا۔ ذی الخمار جس نے نبوت کی دعویٰ کی، اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمہ کذاب تھے، یہ مرتدی جو اپنے آپ کو نبوت کی دعویٰ کر لینا جھوٹے، یہ مرتدین میں شامل ہے۔ اسلام میں ہوتے ہوئے میرے دوستوں کہ مسلمان تھے مرتد ہو گئی، اسلام کو چھوڑ دی، دائرہ اسلام سے باہر نکل کر اسلام کے خلاف بکواس کرنا شروع کر دی۔ اب دوسرے جو جنگ تھے میرے دوستوں وہ غزوہ یرموک تھے، اس میں بھی ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرکت کی، جبکہ وہ انتہائی بڑھائی میں پہنچ چکے نہ بالکل ضعیف ہو چکے ہیں، جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زمانہ میں پیش آیا۔ دشمن کی تعداد سے تقریباً 2 لاکھ اور مسلمانوں کی تعداد بہت ہی کم جیسے گڑے ہیں، بھائی جوانوں میں سے بھی ہے تو بہت کم تعداد میں ہے، مگر اس کی باوجود بھی اس معرکہ میں اس غزوہ میں حضرت ابو سفیان نے ان کے خلاف جنگ کی ہے، جہاد کی۔ اب مجاہدین کو یہ خطاب بھی کرتے تھے، ان کو حوصلہ دلاتے تھے کہ ایک وقت آیا جب اسلام کی بدترین دشمن، اسلام کے بدترین دشمن بہترین دوست بن گئے۔ ایک وقت ایسے آئے اسلام کی بدترین دشمن اور بہترین دوست بن گئے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے تھے، اب بہترین دوست بن گئے ہیں فتح مکہ کے وقت۔ یہ ایک شرط بھی، کون سی شرط ہے بھائی؟ پہلا نمبر جو اجازت نامہ دی اور ریکویسٹ کی ہے، درخواست کی ہے، یا رسول اللہ کہ ہمیں بھی اجازت دے دیں کہ مسلمانوں کے خلاف جیسے ہم پہلے لڑتے تھے آج کافروں کے خلاف اسی طریقے سے ہم لڑتے رہے بہادریت کے ساتھ، اب ہمیں اجازت، ہماری یہ بھی اچھا ہے۔ لوگ جو بدترین دشمن تھے اب بہترین دوست بن گئے، اسلام میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ دوسری نمبر ابو سفیان کی درخواست کہ ان کی بیٹے کو قاتل بنا لیا جائے، اللہ کے رسول نے یہ بھی قبول کر لیا۔ اب تیسری نمبر ان کی یہ درخواست گزارش تھی کہ مجھے اپنے بیٹی ام حبیبہ کی نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے سلسلہ میں وہی عزت اور احترام ہمیں ملنا چاہیے، یعنی ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام
پہلے قبول کیا، ایمان پہلے لے کر آئے ابو سفیان سے پہلے، تو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں شامل ہو گئے۔ زوجہ مطہرات میں سے تھے، امہات المومنین میں۔ اب والد کی اجازت بھی نہیں تھی، کیونکہ والد اس وقت میں راضی تو ہوں گے، وہ تو بدترین اسلام کے دشمن تھے۔ تو ام حبیبہ اللہ کے رسول سے، اللہ کے رسول کی عہد میں شامل ہو گئے۔ تو کہنے لگا جیسے ایک باپ کو عزت ملتی ہے اور احترام ملتے ہیں بیٹی کی شادی کے وقت، اسی طریقے سے مجھے عزت اور احترام ملنا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے ان کو بھی وہ عزت دینے لگے کہ ٹھیک ہے، یہ بھی قبول ہے۔ باپ اپنے مرضی سے شادی کرتے بیٹی کا، اپنا مرضی سے ان کو، جب اپنے اختیار اپنا مرضی سے شادی کریں گے تو داماد سسر جی کو عزت اور احترام کرتے تھے نا بھائی۔ تو اسی طریقے سے وہ دائرہ اسلام سے باہر تھے اور ان کی بیٹی اسلام کے اندر داخل تھے، جس کی وجہ سے اللہ کے رسول کے عہد میں آ گئے۔ اب ان کو عزت و احترام نہیں ملتے، اب وہ تو مسلمانوں کے خلاف بدترین دشمن اور مسلمانوں کے خلاف سخت انداز سے لڑ رہے تھے، لیکن آپ یہ دوست بن گئے تو لہذا مجھے بھی ایسے عزت اور احترام ملنا چاہیے۔ اب آئیے میرے دوستوں، اللہ نے فرمایا کہ موجودہ حالت میں کافروں سے دوستی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ لوگ تمہارے دشمن ہیں اور وہ بدترین دشمنوں میں شامل ہے۔ فرمایا امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایسی حالت پیدا کر دیں گے جیسے تمہارے اور ان کے درمیان دوستی پیدا ہو جائے۔ جب تک کفر کی دیوار کھڑے ہیں یہ نفرت دائم و قائم رہیں گے، مگر اللہ نے فرمایا کہ بھائی امید رکھ سکتے ہو کہ شاید وہ لوگ اس دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، وہ تمہارے بدترین دشمن ہو سکتا ہے کل کو تمہارے دوست بن جائے، تو اس سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ بھائی کوئی بھی بندہ اپنے امید لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کتنا ہی بڑے گناہگار کیوں نہ ہو۔ کوئی بندہ یہ کہا میں تو بڑے عبادت گزار ہوں، بڑے تہجد گزار ہوں اور بڑے اللہ والے ہوں، جنت میں سیدھے کر کے چلے جاؤں گا، جا سکتا ہے؟ نہیں، اللہ کی رحمت سے جا سکتا، اپنے عبادت سے، اپنے بزرگی سے وہ کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ جائیں گے تو اللہ کی رحمت سے۔ تو لا تقنطوا من رحمت اللہ، کتنا ہی گناہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو۔ اب آئیے میرے دوستوں، شاید اللہ رب العزت ان کی دلوں میں بات ڈال دے، وہ مسلمان بن جائے، اسلام قبول کر لے، ایمان لے کر آ جائے، دائرہ اسلام میں شامل ہو جائے۔ واللہ قدیر، اللہ رب العزت قدرت اپنے والے ہیں، وہ مختار کل ہے، وہ قادر مطلب ہے۔ اللہ کے لیے مشکل ہے کہ بس کے دل کو پلٹنا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ جو دلوں کی راز کو جانتے ہیں وہ دلوں کو پلٹ بھی سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں پھر فرمایا واللہ غفور رحیم، وہ اللہ بخشنے والے نہایت مہربان ہے۔ اب میرے دوستوں دیکھیں، جب کوئی شخص توبہ کر کے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت ان کی ساتھ نہایت مہربانی کا سلوک کرتا ہے اور اس کو دنیا اور آخرت کے میرے دوستوں نعمتیں عطا فرماتے ہیں، ان کی پچھلے تمام گناہوں کو بخشش فرما دیتے ہیں۔ کسی شخص کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ میں سارے زندگی بھر کافر تھا، اب اسلام یا ایمان قبول کروں تو مجھے کیا ہوگا۔ ایک آدمی رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ کہ کتنی بڑے گناہ؟ کہ یا رسول اللہ بہت، پہاڑوں سے بھی بڑے۔ بولے یا رسول اللہ سے کہ آسمان سے بھی بڑا، زمین سے بھی بڑا، چاند سورج سے بھی بڑے، یا رسول اللہ بہت بڑے گناہ۔ بولے کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں نے اپنے بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دیا، کہ میں نے اپنے بیٹی کو ایام جاہلیت میں اپنے بیٹی کو ساتھ لے، میرے دوستوں ساتھ لے کے، ساتھ میں گھوڑے بھی لے، اپنے جو چیز کی ضرورت ہے وہ چیز لے گئے، کھڈے کھودے، بیٹی بھی ساتھ دیے، باپ کی۔ تھوڑی دیر بعد جب کھڈا کھدائی ہوا
میرے دوستوں اسی کے اندر اس کو بیٹی کے ڈال. بیٹی بولنے لگا میرے والد میں تمہارے علاقہ چھوڑ کے چلی جاؤں گی, تمہارے گھر کو بھی نہیں آؤں گی, تمہارے نظر بھی نہیں آؤں گی, مجھے زندہ مت دفن کرو. نہ اللہ کی قسم دیتی ہے لڑکی, لیکن اس کی باوجود بھی وہ نہیں مانتے. ملا کر اس لڑکی کو دفن کر دی. اور جب رات کو سوتے تھے اس کو خواب نظر آتی, وہ اس کی بیٹی اس کو تنگ کر دے کہ میرے والد کہ تم مجھے زندہ دفن مت کرو, مجھے مت زندہ دفن کرو, میں تمہارے گھر سے نکل جاؤں گی, تمہارے علاقہ سے نکل جاؤں گی, تمہارے گلی سے میں نکل جاؤں گی, تمہیں نظر بھی نہیں آؤں گی, لیکن پھر بھی مجھے زندہ دفن مت کرو. لیکن ایام جاہلیت کے دور تھے, وہ بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے. اللہ کے رسول کے پاس آیا, رسول اللہ آپ مجھے بتا دیں کہ میرے یہ گناہ معاف ہو سکتے ہیں یا نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا جی ہاں بالکل یقینا کہ پہاڑ کے برابر, آسمان کے برابر, آسمان سے بھی بڑے ہو, زمین سے بھی بڑے ہو, چاند سورج سے بھی بڑے ہو, اتنی بڑے تم نے گناہ کر دی. آج اگر تم نے کلمہ طیبہ اخلاص کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ جب پڑھ لو گے تو یقینا تمہارے پچھلے زندگی کی تمام گناہوں کو اللہ رب العزت بخشش فرما دیں گے. کیونکہ اللہ علی کل شیء قدیر واللہ غفور الرحیم, وہی اللہ ہر چیز پر قادر ہے, وہی اللہ تمام گناہوں کو بخشنے والے نہایت مہربان ہے. تو لہذا جب انسان میرے دوستوں کفریت سے اور شرکیت سے نکل کر جب دائرہ اسلام میں داخل ہوتی ہے, اللہ رب العزت ان کی ساتھ مہربانی والے سلوک کرتے ہیں. آئیے میرے دوستوں, آج یہاں تک اپنا وقت ہو گیا. آپ لوگ دیر سے آتے ہیں کہ بھائی ٹائم تو ہوا ہی نہیں, آپ پیچھے پہنچے. درس قرآن کو بڑے ڈسٹرب ہوا اس سے, مگر یہ معاف نہیں ہوگا. جو لوگ تنقید کرتے ہیں درس قرآن کے اوپر وہ معاف نہیں ہوگا. آخری الفاظ ہے میرے, درس قرآن کو نقصان پہنچے ہیں, یاد رکھنا. کون سی تیر مار دیتے ہو تم نے جمعہ کے دن جلدی نماز پڑھ دو, مجھے بتا دو, مگر اللہ کی قرآن کی درس ہو رہا ہے. ایک لفظ ایک مسئلے کے اندر 1000 نفل نماز کی سبب ہے. آج تم نے اگر یہ سن لیا کہ بھائی اللہ کی دین کی بات, تو علم کی ایک بات میرے دوست کو یاد کرنے کے تمہیں ثواب ملیں گے. مگر یہ دوست ٹائم ہو گیا, وقت ہو گیا, 1:45 بجے جمعہ کی وقت ہو رہے ہوتی ہے. میرے دوستوں آپ درس قرآن کی یہ بجے ٹائم ختم ہو گئی, آپ آگے نہیں کر سکتے ہیں. دوست آیا کہ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوا, کن لوگوں کے ساتھ آپ دوستی کرو گے, کن لوگوں کے ساتھ دوستی نہیں کرو گے, یہ بات آگے بتا نہیں سکتے. تو آپ آج یہاں تک ہے میرے دوستوں, بس انشاءاللہ نماز جمعہ کی وقت ہو گئے. لیکن یہ درس قرآن کی رکاوٹ جو بھی بنے اور بنے گا, کل قیامت تو اس کی گریبان ہوگا, مسلمانوں کی سب کی ہاتھ ہوگی, اس کی گردن پہ. کیوں ڈسٹرب ہوا, کیا وجہ تھی, کیا کرو گے, کون سی تیر مارو گے؟ نماز پڑھ لو. اللہ سب کو سنت پڑھ لیجیے, اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.